اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہوئی قصہ مختصر جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب لوگوں سے مخاطب ہوں اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں۔ آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون پراطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ سورۃ النساء اردو ترجمہ اور تفسیر، اس کی آیت نمبر 10 تک ہم گزشتہ اسباق میں پڑھ چکے۔ آج کے سبق میں ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 11 سے باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں، جس کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں کچھ باتیں آپ کو سمجھانا چاہوں گی کہ اس آیت میں مال کی تقسیم کا ذکر ہے، یعنی وراثت کی تقسیم کا ذکر ہے، اور اس سے اگلی آیت یعنی آیت نمبر 12 میں بھی۔ تو قرآن کریم کی یہ آیات میں جس حوالے سے ذکر ہے مال کی تقسیم کا، اس کو تفسیر پڑھتے وقت غور کیا جائے، اس بات کو مد نظر رکھا جائے کہ مال کی تقسیم کو جب تک کسی اہل علم کے آگے، جس کو علم معلوم ہو مال کو کس طرح تقسیم کرنا ہے، جائیداد کی تقسیم، علم میراث وہ جانتا ہو، تو اس کے پاس بیٹھ کے جب تک مشق نہ کی جائے، باقاعدہ حل نہ کیا جائے، تمام ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو نہ سولو کیا جائے، تب تک جائیداد کی تقسیم سمجھنا مشکل ہے۔ لہٰذا جب جس کا جی چاہے اور جو اس کی مزید ڈیٹیل نکالنا چاہتا ہے، یا جو اس کو مطلب ایسا کام پڑ آیا ہے کہ اس کے خاندان میں جائیداد کی تقسیم ہو رہی ہے، یا وہ جائیداد کی تقسیم کرنا چاہتا ہے، تو وہ صرف ایک تفسیر کی ہی روشنی میں یہ سارے ڈیسیجن نہ لے، بلکہ اہل علم جو کہ میراث کا علم جانتے ہیں ان کے پاس جائیں اور باقاعدہ ہر صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے ہی مال کی جائیداد کی تقسیم کا ڈیسیجن لیں، ٹھیک ہے، یعنی جو جائیداد کی تقسیم ہے اس کا فیصلہ کریں۔ تو بہرحال یہ ایک اس طرح کا کام ہے کہ اس کو بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پر جو میں بیان کروں گی وہ آیات کی ہی تفسیر ہوگی، لہٰذا میں اس کو آسان الفاظ میں بیان کروں گی۔ اس کا بالکل یہ مطلب نہیں ہے کہ تفسیر صرف اتنی ہے یا بات جتنی میں نے بیان کی اتنی ہی مکمل ہو گئی، ختم ہو گئی، بلکہ میں نے جیسے کہ بتایا کہ کسی اہل علم کے پاس جا کر سمجھ کر مشق کرنی چاہیے اور پھر جا کے سیکھنا چاہیے۔ اور ایک اور بات آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں پیش کروں، وہ یہ کہ اس سلسلے میں مختلف کتابیں بھی ہیں علماء کرام نے لکھی۔ علم المیراث بہت پیاری کتاب ہے، مفتی احمد یار خان نعیمی نے لکھی ہے، اس کا مطالعہ کریں اور دیگر علماء کرام سے سجیشن لیں کہ کن کتب کا مطالعہ کیا جائے تقسیم میراث کو سمجھنے کے لیے۔ بہرحال اس آیت کی طرف جانے سے پہلے ایک اور بھی بات، جو ایک اور پوائنٹ ہے جس میں اکثر لوگ کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں، وہ میں نقطہ یہاں پر کلیئر کروں اور پھر انشاءاللہ آگے چلوں گی۔ کہ ویسے تو ہم سب کو یہ علم ہے، لیکن بعض اوقات ریڈنگ کے دوران مسئلہ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ مسئلہ کیا پیش آتا ہے کہ جس طرح 1 2 3 4 5 6 100 اون، جس طرح بھی یہ گنتی بڑی ہے، 1 سے بڑا 2 ہے، 2 سے بڑا 3 ہے، اس طرح اگر یہ بائے میں آ جاتے ہیں، بٹے کی فارم میں آ جاتے ہیں، تو یہ چھوٹے ہوتے ہیں، یعنی 1/2 1/2، ٹھیک ہے۔ اگر 1/4 ہے تو وہ 1/2 سے چھوٹا ہے۔ 1/2 ہاف کو کہتے ہیں، 1/4 اس کے ہاف کو، ٹھیک ہے۔ 1/8 یہ نہیں ہے کہ 2 کے بعد 4 ہے، 4 کے بعد 8 ہے تو وہ بڑا ہے، وہ چھوٹا ہوتا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مال کی تقسیم کا جو سلسلہ ہے وہ ہم نے موسٹلی جو ہے وہ ذکر ہمارا بائے میں آئے گا، بٹا میں آئے گا، اس لیے میں یہ پوائنٹ آپ کا کلیئر کر رہی تھی۔ لہٰذا اگر 1/2 اس طرح لکھا ہو یا اس طرح لکھا ہو جیسے میں نے آلریڈی لکھا ہوا ہے، تو ایک کے بعد دوسرا جس طرح میں نے لکھا ہے، اس سے مراد، اس سیکوینس سے مراد رقم کا چھوٹا ہونا ہے، نہ کہ بڑا ہونا۔ تو بہرحال آیت کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں حکم دیتا ہے، بیٹے کا حصہ 2 بیٹیوں کے برابر ہے، پھر اگر صرف لڑکیاں ہوں اگرچہ 2 سے اوپر تو ان کے لیے ترکے کا 2/3 حصہ ہوگا، اور اگر ایک لڑکی ہو تو اس کے لیے آدھا حصہ ہے۔ تو دیکھیں اسلام میں، جو اسلام سے پہلے عرب دور تھا نا، اس میں 2 وجہ سے میراث ملتی تھی، وراثت میں حقدار پاتے تھے لوگ، ایک نسب کی وجہ سے، ایک عہد کی وجہ سے، یعنی نسبی رشتہ داروں میں جو
چھوٹے بچے ہیں، بچوں میں اور عورتوں کا تو بالکل ہی لحاظ نہیں رکھا جاتا تھا، ان کو میراث سے محروم ہی رکھا جاتا تھا۔ اور عہد کی جو صورتیں ہیں ان میں آپس میں جس کو کہتے ہیں کہ حلف لے کر جو لوگ کہتے تھے کہ میرے بعد یہ میرا وارث ہوگا، یا کسی کو اپنے بعد یہ میں مر گیا تو میری ساری جائیداد اس کو مل جائے وغیرہ، اس طرح کے حلف اٹھا لینے، ٹھیک ہے، یا منہ بولا بیٹا کسی کو اگر بنا لیا، اپنی اولاد کہہ دیا تو وہ جائیداد کا حقدار قرار پاتا تھا وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ تو ابتدائے اسلام میں تو یہ صورتیں تھیں، لیکن کچھ فرق کے ساتھ ساتھ رب العالمین نے احکامات نازل فرمائے، ٹھیک ہے، اور اسلام میں شروع میں ان چیزوں کو باقی رکھا، لیکن اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حکم میں مزید اضافہ فرمایا، اور ہجرت اور عقد مواخات اس کا اضافہ کیا گیا۔ چنانچہ اس وقت جو مہاجر تھے وہ غیر مہاجر کا وارث نہیں ہوتا تھا، اگرچہ وہ عزیز ہی کیوں نہ ہو، یعنی مہاجر کا وارث ہوتا تھا۔ اگر کوئی غیر مہاجر یعنی ہجرت کیے بغیر کوئی شخص ہوتا جس نے ہجرت نہیں کی، تو چاہے وہ اس کا عزیز ہی کیوں نہ ہوتا، وہ جائیداد سے اس طرح سے اس کا حقدار نہیں پاتا تھا۔ یعنی اسی طرح مہاجر جو ہے وہ انصاری اور انصار اور مہاجرین کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا گیا تھا، وہ ایک دوسرے کے وارث ہوتے تھے، رشتہ داروں کو وارث نہیں بنایا گیا تھا اس وقت۔ لیکن یہ تمام چیزیں پھر منسوخ کر دی گئیں اور وراثت کے 3 اسباب مقرر کیے گئے: نسب، نکاح اور غلام کو آزاد کرنا، یعنی کہ جو غلام کو آزاد کرنے والا اس کا مالک ہوتا ہے، یعنی جو مولا ہے، جو مالک ہے، وہ غلام کا وارث ہوتا اور غلام اپنے مالک کا وارث ہوتا۔ باقی تمام کے تمام اسباب جو ہیں وہ منسوخ کر دیے گئے، ٹھیک ہے۔ جس طرح کہ آج کل کے دور کی اگر بات کی جائے تو یہ کنفیوژن جو آپ کے ذہن میں بھی پیدا ہو رہی ہوگی کہ باندی اور غلام کا کنسیپٹ تو وہ تو اب ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، آج کے دور میں تو باندی کا کنسیپٹ ہی نہیں ہے، تو اس لیے اس چیز کو بھی مد نظر رکھا جائے۔ تو بہرحال تمام آیات جو ہیں وہ منسوخ ہوئی پچھلی، ٹھیک ہے، جس میں اس طرح کے احکامات تھے کہ جو بیان کر دیے، تو یہ والی آیت ان تمام پچھلی آیات کی ناسخ ہے، جس میں اسباب کا ذکر کیا گیا، ٹھیک ہے، کہ کون وراثت میں کس کا کتنا حقدار ہے، ٹھیک ہے، اور نسبی وراثت میں اولاد کا ذکر پہلے ہوا اور اس کے بعد رشتہ داروں کا۔ یعنی یہ جو آیت ہے یہاں پر ہم پڑھیں گے، اس آیت کے اندر حکم دیا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں، اب تک جو ہو چکا وہ ہو چکا، لیکن اب تم کو تاکیدی حکم دیا جاتا ہے کہ اپنے متروکہ مال میں سے، متروکہ مال مطلب جو جائیداد ہے، جو چھوڑا ہوا مال ہے، اس میں سے اپنی اولاد کو اس طرح وارث بناؤ کہ بیٹے کو 2 بیٹیوں کے برابر حصہ دو، یعنی بیٹے کا حصہ ڈبل اور بیٹی کا 1۔ اب اس میں بھی مختلف صورتیں ہیں، ٹھیک ہے، کہ جب مرنے والے کی بیٹی اور بیٹا دونوں ہوں، ٹھیک ہے، تو تب کیا ہوگا کہ بیٹے کو بیٹی سے ڈبل ملے گا۔ لیکن اگر اس نے بیٹا، اس کا کوئی ہے ہی نہیں مرنے والے کا، صرف بیٹی ہی ہے، تو اگر صرف ایک بیٹی ہے تو اس سارے مال کا آدھا حصہ اس بیٹی کو ملے گا، اور اگر ایک سے زیادہ بیٹیاں چھوڑی ہیں، 2 ہیں یا 2 یا 3 ہیں یا اس سے زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، اور بیٹا نہیں ہے، تو مال کا 2/3، 2/3 حصہ یہ ملے گا۔ اولاد چاہے چھوٹی ہے، چاہے بڑی ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، یا کسی بھی طرح کی اس کی کوئی صورت ہے، وہ دیوانی ہے، لیکن بہرحال میراث سے اس کو حصہ ضرور ملے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ ابھی چھوٹی ہے تو مال میں حصہ نہیں ملے گا، اگر اس کا وہ مینٹلی اسٹیبل نہیں ہے، دیوانی ہے، تو اس کو حصہ نہیں ملے گا وغیرہ۔ جائیداد میں سے، مرنے والے کی جائیداد میں سے وہ ضرور حصہ پائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس آیت میں ذکر تھا، اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں حکم دیتا ہے، بیٹے کا حصہ 2 بیٹیوں کے برابر ہے۔ اب یہاں پر ایک اور بات جو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ بیٹے کا ڈبل حصہ کیوں ہے، ٹھیک ہے، یہ وسوسہ بھی ذہن میں اٹھ سکتا ہے کہ بھی بیٹیوں کو کم کیوں دیا گیا، بیٹے کو بیٹی سے ڈبل کیوں دیا گیا۔ تو دیکھیں، بیٹوں سے ہی گھر چلتے ہیں، اس طرح کہا لیا جائے کہ اگر لڑکی ہے تو اس کا میکا اس کے بھائیوں سے ہوتا ہے، ان کے بھائیوں کے اوپر ہی ذمہ داری ہوتی ہے ساری گھر کو چلانے کی، باہر کے معاملات دیکھنے کی، ٹھیک ہے۔ بیٹیوں نے واپس جب پلٹ کے آنا ہوتا ہے ماں باپ کے بعد، بھائی ہی سہارا بنتے ہیں، ان کو ایک میکے کی صورت میں ایک چھت چاہیے، ایک گھر چاہیے، پیچھے کھڑے ہونے والے، اس کے ہر دکھ اور درد میں جو اس کو سپورٹ کریں، فائنینشلی کریں، مورلی کریں، تو وہ اس کے بھائی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس لیے بیٹے کو زیادہ حصہ دیا گیا، یعنی عورت کی نسبت مرد کو، یعنی بیٹے کو بہن
بہن کی نسبت بھائی کو اگر کہہ لیا جائے، ٹھیک ہے. اور اس چیز کے پیچھے حکمت ہی یہ ہے کہ مرد کے اوپر ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے، جبکہ عورت نے تو اگلے گھر چلے جانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اب اس کو وہاں پر بھی دیکھیں، اگر وہ اس گھر چلی جاتی ہے تو اس کو وہاں پر بھی تو مختلف رشتوں کے، اگر وہ وہاں ماں ہے تو اس کو پھر اس جائیداد میں سے حصہ ملے گا، اگر وہ وہاں بیوی ہے تو اس کو اس جائیداد میں سے حصہ ملے گا. تو بہرحال یہاں سے اگر وہ اپنے میکے سے جائیداد لیتی ہے تو اس کو، اگر اس کے بھائی بھی ہیں اور وہ بھی ہے تو اس کے بھائی کو اور اس سے ڈبل ملے گا، ٹھیک ہے. یہ بات اس آیت میں ہمیں معلوم ہوئی. اب یہاں پر اگر مسئلہ ہے ہی ہے تو ایک چیز کو ذہن میں رکھا جائے کہ میت کے مال کو اس طرح خرچ کیا جائے، سب سے پہلے اس کے مال سے کفن دفن، ٹھیک ہے، پھر ادائے قرض کیا جائے، یعنی اس کا قرض ادا کیا جائے جو واجب ہے لوگوں کے اس نے پیسے دینے وغیرہ وغیرہ. پھر بقیہ مال کی تیسرے حصے میں سے، بقیہ مال کی تہائی میں سے اس کی وصیتوں کا اجرا کیا جائے جو اس نے وصیت وغیرہ کی ہوگی، ٹھیک ہے. اور پھر اس کی تقسیم میراث کی باری آتی ہے. جیسے کہ ہم نے سورہ بقرہ میں بھی پڑھا تھا کہ وہاں پر ایک آیت تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ جب تمہیں موت قریب آئے تمہارے تو تم وصیت کر جاؤ اپنے مال کے بارے میں. پھر ہم نے وہاں پڑھا کہ سورہ نساء کی آیات اس آیت کو منسوخ کر دیتی ہیں. تو وہ یہی آیات ہیں جس میں مال کی تقسیم کا ذکر ہے اور کس طرح سے کرنی ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا. پھر میت کے حقیقی وارث جو ہے نا وہ کل 10 مرد ہیں، 7 عورتیں ہیں، ٹھیک ہے. 10 مرد میں بیٹا، پوتا، باپ، دادا، ٹھیک ہے، بھائی، ٹھیک ہے، چچا، بھتیجا، ٹھیک ہے، چچا کے بیٹے، خاوند، اور آزاد کرنے والا مالک جس نے اس کو آزاد کیا ہو. یہ وہی کنسیپٹ آ گیا غلام والا، ٹھیک ہے. بہرحال 7 عورتیں جن میں بیٹی، پوتی، ماں، دادی، نانی، بہن، بیوی اور آزاد کرنے والی وہ عورت جس نے اس کو آزاد کیا ہو، ٹھیک ہے. اور دوسرے وہ ان کے علاوہ جو باقی کے رشتہ دار ہیں وہ ذی رحم میں آ جاتے ہیں، یعنی کہ بھلائی میں آ جاتے ہیں کہ اگر ان کو دینا چاہیں تو دیں. جس طرح ہم نے گزشتہ آیت میں پڑھا بھی ہے کہ اگر تقسیم کے وقت کوئی یتیم، نادار، کوئی غریب رشتہ دار آ جائیں تو اپنے مال میں سے اللہ کی رضا کے لیے ان کو بھی صدقہ دو. بہرحال قرآن کریم میں جو ذی فرض وارث ہیں ان کے کل 6 حصے مقرر ہیں، ٹھیک ہے. آدھا، چوتھائی، آٹھواں، 2 تہائی، ٹھیک ہے. یعنی آدھا 1/2، چوتھائی 1/4، آٹھواں جس طرح میں نے مثال دی تھی آپ کو پہلے 1/8، 2 تہائی 2/3، 1 تہائی، ٹھیک ہے، چھٹا حصہ، ٹھیک ہے. یہ جو ان کے مستحقین ہیں، ٹھیک ہے، کل 12 ذی فرض ہیں جس طرح میں نے آپ کو بتایا بھی ہے. میں 4 مرد آ جاتے ہیں، 8 عورتیں آ جاتی ہیں. بہرحال اس کی تفصیل جو ہے وہ مولانا مفتی احمد یار خان نعیمی کی ایک کتاب ہے علم المیراث، اس میں سے مطالعہ کر لیجئے اور اس میں مزید آگے ڈیٹیل نکل آئے گی. بہرحال جو آیت میں بیان تھا وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے. اس کی بہت ڈیٹیل ہے، اگر بہت زیادہ ڈیپتھ میں جانا چاہتے ہیں تو پھر دیگر کتب کا مطالعہ کریں، علماء کرام کو سنیں، علماء کرام سے جا کے مسئلے کو دریافت کریں کہ اس طرح اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز بتائیں اور پھر ان سے ایک فتویٰ لیں اور ان سے پوچھیں کہ کون کتنا حقدار بنتا ہے اس صورتحال کے مطابق، کیونکہ ہر ایک کی صورتحال مختلف ہوتی ہے. جو بیسک ہیں وہ قرآن کریم میں موجود ہیں اور جو کہ میں نے بیان کر دی ہے. پھر آیت کا باقی کا حصہ ہے، اور اگر میت کی اولاد ہو تو میت کے ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے ترکے کا 6واں حصہ ہوگا. پھر اگر میت کی اولاد نہ ہو اور ماں باپ چھوڑے تو ماں کے لیے 1/3 حصہ ہے. پھر اگر اس میت کے کئی بہن بھائی ہوں تو ماں کا 6واں حصہ ہوگا. یہ سب احکام اس وصیت کو پورا کرنے کے بعد ہوں گے جو وہ فوت ہونے والا کر گیا، اور قرض کی ادائیگی کے بعد ہوں گے. تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے تمہیں معلوم نہیں کہ ان میں کون تمہیں زیادہ نفع دے گا. یہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ حصہ ہے، بے شک اللہ بڑے علم والا، حکمت والا ہے. اب جو الفاظ میں آپ کے سامنے بیان کروں کہ ان کو غور سے سن لیجئے گا، پھر ہم دوبارہ ترجمہ پڑھیں گے اور پھر انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی. دیکھیں مسلمانوں سے مخاطب ہو کے رب العالمین فرما رہے کہ تمہاری اولاد کی میراث تو بیان کر دی گئی جو پچھلی آیت میں تھی. اب یہاں تمہارے ماں باپ کے 3 حال ہیں جو بیان کیے گئے اس آیت میں، کہ اگر میت نے باپ کے ساتھ یعنی اپنے ماں باپ کے ساتھ اپنی اولاد اس کی موجود، اس کے ماں باپ بھی ہیں، اس کی اپنی اولاد بھی ہے، یا اپنے بیٹے کی
کوئی اولاد چھوڑی ہے، ٹھیک ہے، یعنی اپنی اولاد ہے یا اپنی اولاد کی اولاد ہے، ٹھیک ہے، بیٹے کی اولاد ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ بیٹا ہو چاہے وہ بیٹی ہو یا دونوں ہی ہوں، ٹھیک ہے، اگر میت کے والدین بھی ہیں اور اولاد بھی ہے تو ماں باپ دونوں ذی فرض ہوں گے۔ ذی فرض سے کیا مراد ہے؟ یعنی شرعی طور پر وہ حقدار ہوں گے جائیداد کے۔ تو کس طرح سے ان کو مال ملے گا؟ ماں کو بھی جائیداد میں سے مال میں سے چھٹا حصہ ملے گا اور باپ کو بھی، ٹھیک ہے۔ باقی مال جو ہے وہ اسبات وغیرہ میں چلا جائے گا۔ اسب کس کو، اسبا کس کو کہا جاتا ہے، اس کو بھی میں آپ کے سامنے ایکسپلین کرتی ہوں۔ دوسرا حال یہ ہے، پہلا تو ہم نے بتا دیا کہ ماں باپ بھی ہیں، پھر اولاد ہیں یا اولاد کی بیٹے کی اولاد ہے، چاہے وہ دونوں ہیں یا صرف بیٹا بیٹی، بہرحال ماں باپ کو چھٹا حصہ ملے گا دونوں کو۔ پھر دوسرا حال یہ کہ میت نے ماں باپ کے ساتھ اولاد نہیں چھوڑی، ٹھیک ہے، یعنی اس کی اولاد نہیں ہے لیکن ماں باپ ضرور ہیں اور ایک سے زیادہ بھائی بہن ہیں، تو اس صورت میں ماں ذی فرض ضرور ہے، یعنی شرعی طور پر ماں کا حصہ نکلتا ہے کہ اگر اس کے ایک سے زیادہ بہن بھائی بھی ہیں، ٹھیک ہے، اور یا اس طرح آپ کو عام الفاظ میں کہہ لیں کہ میت نے ماں باپ کے ساتھ نہ اولاد چھوڑی نہ ایک سے زیادہ بہن یا بھائی، ٹھیک ہے، نہ ایک سے زیادہ بہن بھائی، اس صورت میں ماں کو کتنا ملا؟ ٹھیک ہے، کتنا؟ 1/3، ٹھیک ہے، اور اس کا مطلب کل مال کا جو ایک جو ہے 1/3 حصہ جو ہے وہ ملے گا، اور باپ محض اسبہ جو ہے وہ کیا جائے گا۔ یعنی اسبہ کس کو کہتے ہیں، اس کو پہلے پڑھ لیتے ہیں پھر واپس آیت پہ آتے ہیں کہ اسبہ یہ ہے، لغوی معنی ہوتے ہیں اس کے مضبوط کرنے کے یا جوڑنے کے، اور اصطلاحی معنی یعنی میت کے وہ قریبی رشتہ دار جن کے حصے متعین نہیں ہوتے بلکہ اصحاب الفرائض سے بچا ہوا ترکہ یعنی مال لے لیتے ہیں۔ اصحاب الفرائض مطلب ذی فرض جو شرعی طور پر حقدار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کی عدم موجودگی میں یہ تمام ترکہ کے وارث بنتے ہیں۔ یعنی اسبہ کس کو کہا جاتا ہے کہ وہ لوگ جو کہ اگر حقیقی رشتہ دار موجود ہی نہیں ہے، مرنے والے کا کوئی اپنا پیارا قریبی ہے ہی نہیں تھا، تو وہ اس کے بعد اس کے اپنے بہت قریبی لوگوں کے بعد جو ہیں وہ وارث بن جاتے ہیں، کہ اس کے اگر قریبی لوگ نہیں ہیں تو پھر وہ آ جاتے ہیں آگے۔ بعض اوقات اس طرح بہت سی ٹرمز آتی ہیں اس میں بھی، تو اصطلاحی معنی پہ دوبارہ غور کر لیتے ہیں کہ شریعت کے مطابق شرعی طور پر ان کے مال میں حصے متعین نہیں ہیں، لیکن اگر اصحاب فرائض کو مال دے دیا تو اس پہ سے بچا ہوا مال ان کو بھی دیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس صورت میں جب اس کی اولاد نہیں ہے، میت نے ماں باپ کے ساتھ اولاد نہیں چھوڑی، نہ ایک سے زیادہ بھائی بہن، تو اس صورت میں کیا، ماں کو تیسرا حصہ ملے گا، باپ کو محض اسبہ یعنی ذی فرض وراثت سے بچا ہوا مال ملے گا۔ پہلی صورت بھی ذہن میں رکھنی ہے کہ ماں باپ کو چھٹا حصہ مل رہا تھا اگر اولاد بھی تھی، ٹھیک ہے، اور اولاد تھی یا بیٹے کی اولاد تھی، ٹھیک ہے۔ اب دوسری صورت پر غور کر لیتے ہیں، تیسری پہ، ٹھیک ہے، کہ میت نے ماں باپ کے ساتھ اولاد تو نہیں چھوڑی مگر ایک سے زیادہ بہن بھائی چھوڑے۔ پچھلی میں کیا تھا کہ ایک سے زیادہ بہن بھائی نہیں تھے، اب اس میں کیا ہے کہ اگر ایک سے زیادہ بہن بھائی تھے، اولاد نہیں تھی اور ماں باپ تھے، تو اس صورت میں بھی ماں ہی ذی فرض رہے گی شرعی طور پر، باپ اسبہ ہوگا، مگر اب اب مال کی میراث کا چھٹا حصہ ہوگا ماں کے، پہلے کیا تھا تیسرا یعنی زیادہ تھا، اب چھٹا ہے۔ کیوں چھٹا ہے؟ کیونکہ میت کے بہن بھائی زیادہ ہیں، بہن بھائی کم تھے ایک سے، مطلب ایک سے زیادہ نہیں تھے، تو ماں کو کتنا مل رہا تھا؟ تیسرا یعنی زیادہ، ٹھیک ہے، اور باپ جو تھا وہ اسبہ میں جا رہا تھا۔ اب جب اس کے بہن بھائی ایک سے زیادہ ہیں تو ماں ضرور شرعی طور پر حقدار ہوگی اور اس کو مال کی میراث کا چھٹا حصہ ملے گا، اور جو باقی ذی فرض سے بچا ہوا سارا مال ہے وہ باپ لے گا۔ تو یہ جو ہے وہ اسبہ کی ڈیفینیشن تھی، اور پھر آیت میں آ جاتے ہیں، آیت کی طرف آ جاتے ہیں کہ رب العالمین نے بھی فرمایا، پہلے ترجمہ پڑھ لیتے ہیں دوبارہ سے، ٹھیک ہے، اور اگر میت کی اولاد ہو تو میت کے ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے ترکے سے چھٹا حصہ، یہ ابھی میں نے جو آپ کو ایک صورت بتائی۔ پھر اگر میت کی اولاد نہیں ہے اور ماں باپ چھوڑے تو ماں کے لیے تہائی حصہ ہے، جو میں نے آپ کو بتا دیا، باپ کا مینشن نہیں ہے، تو پھر کیا ہے تفسیر میں یہ بات کہ باپ جو ہے وہ اسبہ کر دیا جائے گا آیت میں یہاں پر، اور مذکور نہیں، اور اسبہ کیا ہے یہ آپ کو معلوم ہو گیا۔ پھر یہاں پر فرمایا گیا کہ پھر اگر اسی میت کے کئی بہن بھائی ہوں تو ماں کا چھٹا حصہ ہوگا،
اور پھر باب کیا ہوگا؟ اسبا ہوگا۔ یہ سب احکام اس وصیت کو پورا کرنے کے بعد ہوں گے جو وہ فوت ہونے والا کر گیا، اور قرض کی ادائیگی کے بعد ہوں گے۔ یعنی یہاں پر رب نے کیا فرمایا، جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، رب العالمین فرماتا ہے کہ خیال رکھو کہ اصول و فروع کے یہ سارے حصے میت کی جائز وصیت اور ثابت شدہ قرض ادا کرنے کے بعد ہوں گے۔ یعنی اسی طرح کفن دفن کے جتنے بھی خرچے ہیں اور کل مال میں سے اس میت کا قرض ادا کیا جائے، پھر بقیہ تہائی میں سے وصیتیں پوری کی جائیں، پھر تقسیم میراث کی باری آتی ہے، اور میراثت کے حصوں کا تقرر تم محض اپنی عقل سے نہیں کر سکتے۔ تمہیں کیا خبر کہ ماں باپ یا اولاد میں سے کون تمہارے لیے دین اور دنیا میں زیادہ نفع مند ہے۔ یعنی اپنی جتنے قرآن میں رولز ہیں ان کو بہتر ہے فالو کیا جائے۔ اور پھر فرمایا گیا، یہ تو رب العالمین فرماتا ہے، یہ تو ہم ہی جانتے ہیں کہ ہم تمہارے اور ان تمام مخلوقات کے خالق و مالک ہیں، لہٰذا سارے حصے جو اللہ کی طرف سے مقرر کردہ اور طے شدہ ہیں ان کو فالو کرو، ان پر ہی عمل کیا جائے۔ اللہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے، اور ہر کام کے پیچھے ہزار حکمتیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی جب اپنے مقام پہ جنت میں اپنے مقام پر پہنچے گا تو پوچھے گا کہ میری بیوی، میری ماں باپ، میری اولاد کہاں ہیں؟ تو فرمایا جائے گا، یعنی وہ اپنے ریلیٹیوز کے بارے میں پوچھے گا نا، جو اس کے قریب کے ہیں، تو وہ کہے گا وہ کہاں ہیں؟ تو فرمایا جائے گا وہ ہیں تو جنت میں ہی، مگر تجھ سے نچلے مقام پہ ہیں، کیونکہ ان کے اعمال صالح تجھ جیسے نہ تھے۔ یعنی جو نیک اعمال تھے وہ تجھ جیسے نہیں تھے، ہیں وہ جنت میں لیکن تیرا درجہ ذرا بلند ہے۔ تو وہ عرض کرے گا، اے مولا پاک، میں نے دنیا میں نیکیاں اپنے لیے بھی کی تھیں، ان سب کے لیے بھی۔ اس عرض پر رب العالمین کا جو کرم کا دریا ہے وہ جوش میں آ جائے گا، اور حکم ہوگا کہ ان سب کو بھی ترقی دے کر اس شخص کے ساتھ رکھو۔ اللہ اکبر۔ تو اس حدیث کی یہ جو حدیث ہے نا، یہ اس آیت کریمہ کی تفسیر ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے نا کہ تمہیں کیا خبر، تمہیں نہیں معلوم کہ ان میں سے کون تمہیں نفع دے گا۔ یعنی کیا خبر کل جنت میں جو جانے کا سامان ہو وہ تمہارے ماں باپ کے ذریعے تمہیں عروج ملے یا اولاد کے ذریعے عروج ملے۔ لہٰذا اللہ کے احکامات کی پیروی کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جتنی وراثت میں جس کا جتنا حصہ دیا ہے اس کو مانو، اور اللہ رب العالمین سے دعا کرو کہ وہ حق بات کی پیروی کرنے کی ہی تمہیں توفیق دے۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین وما علینا الا البلاغ المبین۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ اور جانے سے پہلے میں آپ کو اگین یہی کہنا چاہوں گی، کل کے سبق میں نیکسٹ لیکچر میں ہم آیت نمبر 12 کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے میں پھر آج کا سبق اینڈ کرنے سے پہلے یہ بات دوبارہ ذہن نشین کروانا چاہوں گی کہ یہ تفسیر جو میں نے بیان کی ہے، یہ میں نے اپنے الفاظ میں آسان کر کے آپ کو بتائی ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ یہی کافی نہیں ہے، مزید ڈیٹیل میں اگر پڑھنا ہے تو علماء حق کی پیروی کریں، ان سے جا کے ڈسکس کریں۔ جائیداد کی تقسیم سے پہلے صرف پڑھ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ تمام تر مسائل کو سمجھتے ہوئے اس طرح کے ڈیسیجن لینے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میں نے جو بھی بیان کیا جان بوجھ کر یا انجانے میں ہونے والی غلطی یا کوتاہی کو معاف فرمائے، ہم سب کو علم نافع بالخیر عطا فرمائے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے سے زیادہ دوسروں کا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔